اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ کسی کا ٹوٹا دل اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنا کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر پتہ ہے میں کیا سوچتا ہوں، ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنا مانوس نہ ہو کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے، اذیت کی زنجیر سے آپ کی گرد حصار تنگ نہ کر سکیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا۔ نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ ہم نے کردار کی عظمت کو گرنے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں؟ اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے، اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ برف جب مسلسل ہاتھ میں پکڑی جائے تو آگ کی مانند جلانے لگتی ہے، اور خوشی یا غم جب حد سے بڑھ جائیں تو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، اور ہنسی جب شدید تر ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے۔ ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اللہ کرے اس رمضان جو میرے لیے ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائے، اس رمضان میرے لیے کن کا معجزہ ہو جائے، اس رمضان میرے تمام زخموں کو بھر دیا جائے، میری خطاؤں کو بخش دیا جائے، اس رمضان جو لا حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے، اس رمضان میں جو مانگوں وہی مجھے دے دیا جائے، اس رمضان مجھے میرے صبر کا بہترین پھل مل جائے، اور جنت مجھ سمیت آپ سب کے لیے واجب ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری تمام نیک خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے سامنے انسان کی مرضی چلتی ہوگی؟ اس نے بڑے سوچتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب کہ کیا انسان جیسا چاہتا ہے ویسا اسے مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ ضرور دیتا ہے، بس اس سے مانگتے رہو۔ زندگی میں نصیبوں کے کھیل بھی ضرور ہوتے ہیں، لیکن نصیب بدلنا کیا اللہ کی قدرت نہیں؟ کیا اس نصیب کو تمہاری چاہت میں بدلنا اس کا اختیار نہیں؟ مقدر کی تلخیوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے تمہاری دعاؤں کی شدت۔ دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ، مگر سچے دل سے نکلی ہوئی پرخلوص صدائیں۔ کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا؟ کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا؟ کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کرے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا؟ کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی ہی وقت ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی، اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں،
یا اللہ میں دو رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے، میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھیں کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ کچھ دروازے کچھ راہیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ یوں راضی ہو جائے گا تم سے کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تم۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی العالی۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوسے قضا بن کے۔ ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پہ مجبور کرے، جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے جاؤ گے نا، کوئی مشورہ نہیں دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کے جاؤ گے نا تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون عطا کرے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب ہی بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔